مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے اب یہ بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا رول کیا ہے. اب جب کچھ دن پہلے آپ کی اور میری بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا، یہ اگلے دن کی بات ہے جس دن وہ جو ہے وہ پرتشدد واقعات ہوئے تھے اسلام آباد میں، آپ نے کہا تھا کہ بشرا بی بی سے آپ کی ان تک رسائی نہیں ہو پا رہی اور وہ خود بھی کچھ یعنی کہ تھوڑی سی پریشان آپ نے کہا تھا لگ رہی ہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو اب اس وقت آج کے دن وہ سٹیٹس کیا ہے، وہ کہاں پہ ہیں، آپ کی باقاعدگی سے ان سے بات ہو رہی ہے، اور وہ جو مشکلات جن کا آپ ذکر کر رہی تھی اس دن، کیا وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور وہ اب آرام سے اپنا ایک جو بھی ان کا رول ہے وہ ادا کر رہی ہیں؟ جی، جب میں نے آپ لوگوں سے پہلے بات کی تھی تو اٹ واز رائٹ آفٹر جو میسیکر ہوا اسلام آباد کا، اور بہت ہی وہ خونی رات تھی اسلام آباد کے لیے، اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے. اس وقت مجھے یہ پتا لگا تھا لاسٹ کے جی بشرا بی بی کی گاڑی پہ 2 جگہ پہ فائرنگ کی گئی، دو پوائنٹس ایسے تھے جہاں پہ ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی. ظاہر بات ہے فیملی بہت ورڈ تھی، اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ان سے بات نہیں کرائی جا رہی تھی، بس کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ٹھیک ہے. میں نے اس سے اگلے دن جب وہ ایک نیوز کانفرنس کا سنا کہ وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو میں نے خود تھرو مائی کانٹیکٹس فون بی بی تک پہنچایا. ان کے پاس فون نہیں تھا، ان کے پاس ایکچولی اس سے آگے بھی 2 دن تک فون نہیں تھا. جہاں پہ وہ تھیں اس کے ارد گرد آئی ڈونٹ نو کہ جیمرز تھے کیا تھا، اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی تھی. ان کا اپنا فون جو دوسرے دن ان کو ملا بھی تو ان کا اپنا فون نہیں چل رہا تھا، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس تھی. جب تک وہ پشاور نہیں لائی گئی تو ان کے پاس ایکسیس نہیں تھی، اور ظاہر بات ہے فیملی بڑی ورڈ تھی. ابھی جو ہے وہ پشاور میں ہیں، سی ایم ہاؤس میں ہیں. ابھی ان کی طبیعت بہتر ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ اتنا فائرنگ اور پھر ایک اننون جگہ پر جب وہ ان کے اپنے کوئی گارڈز وغیرہ بھی پیچھے رہ گئے، اور ابھی وہ بہتر ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ان کے اوپر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی تھے، آج ان کی بیل ہوئی ہے. ہوپ فلی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ خان صاحب سے بات کر کے ہی پھر سب سے بات کریں گی. آئی تھنک شی وانٹس ٹو اسپیک ٹو خان صاحب فرسٹ. اچھا مریم صاحب، آپ نے بھی ابھی انٹرویو دیا ہے گارڈین کو، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہہ دیا ہے کہ بانی جو تحریک انصاف ہے، جب وہ جو کچھ وہ بات کرتے ہیں اور جو کچھ باہر آ کے لیڈرز بات کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ فرق ہے. آپ نے یعنی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے اس وقت جماعت کی، وہ وکٹوں کی دونوں طرف کھیل رہی ہے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو بانی کا جو پیغام ہے اس کی صحیح طور پر تشریح نہیں کر رہے، اور اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے نام لیا تھا، آئی تھنک گارڈین والوں نے وہ نام کسی بھی وجہ سے انہوں نے وہ نہیں لکھے ہوں گے. میں نے اس وقت ان پرٹیکولر بات ہو رہی تھی گوہر صاحب کی اور جو ان کے ساتھ بیرسٹر صاحب، پرٹیکولرلی بیرسٹر صاحب، کیونکہ وہ جس طرح سے خان صاحب کی طرف جا رہے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے تو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کیا 4 کنڈیشنز ہیں، 4 یا 5، اور صرف ان پہ بات ہوگی. خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے پاس جگہ چینج کرانے کے لیے آئیں. اب یہ تو میں نے یہ بولا کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی جب خان صاحب کی ڈائریکشنز بہت کلیئر تھیں، تو ان کو جس نے بھیجا ہے تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. بٹ آف کورس اٹ سیمڈ لائک اٹ، تو وہ سب کی بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے اردو اخباروں کی کئی وہ دیکھے جو انہوں نے سرخیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے کہا کمپرومائزڈ لیڈرشپ. میں نے لیڈرشپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ہم لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، تو میں نے جنیرکلی کوئی بھی نہیں کہا تھا کہ جی کمپرومائز لیڈرشپ، اور یہ تو میں نے ان کے لیے بھی ایون یوز نہیں کیا. میں نے صرف یہ بولا جیسے اس میں لکھا تھا سسپیشیس کہ وہ دونوں طرف. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پیغام لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس تو کسی کا پیغام دوسری سائڈ سے تو لے کے جا رہے ہیں. تو دیٹس what was the topic. مریم صاحبہ، آپ نے وہ آڈیو لیک بھی سنی ہوگی جو علی محمد خان صاحب کی آئی ہے، اور اس میں بڑی وہ تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بانی چیئرمین نے بالکل واضح طور پر اس دھرنے سے پہلے کہا تھا کہ سنجانی میں آپ جائیں اور وہاں جا کر بیٹھیں، لیکن بشرا بی بی نے یہ خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈی چوک تک جائیں گی. تو یعنی اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ بشرا بی بی نے جو خان صاحب کے جو احکامات تھے وہ ایک طریقے سے نہیں مانے، اور خود اپنا فیصلہ کر
اور کراؤڈ کو وہاں تک لے گئے. تو کیا جب آپ کی بات ہوتی ہے بشرا بی بی سے, کیا وہ یہی کہہ رہی ہیں جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ فیکچول بات ہے یا بات کچھ اور ہے؟ اور اگر کوئی اور بات ہے تو ایکچولی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا بشرا بی بی نے, اور کیا واقعی میں انہوں نے خان صاحب کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ ڈی چوک تک جانے کا فیصلہ کیا تھا؟ محمد خان صاحب, آج آپ نے وہ خان صاحب کے خود جو جرنلسٹ سے انہوں نے بات کی ہے, تو اب اگر بات آ جائے خان صاحب علی محمد خان صاحب کے درمیان میں, تو پھر ظاہری بات ہے جو خان صاحب کہیں گے وہی. مجھے تو ہمیشہ سے پتا تھا کہ خان صاحب نے کے انسٹرکشنز پہ, اور سارے پارٹی لیڈرز کو بھی پتا تھا کہ خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں ڈی چوک جانے کے لیے. اب علی محمد خان صاحب جو بھی کہیں, کسی کے کہنے پہ کہیں, اپنی طرف سے کہیں, وہ خود آنسریبل ہے. لیکن خان صاحب نے بھی آج واضح کر دیا کہ جو انسٹرکشنز تھی وہ خان صاحب کی طرف سے آئی تھی, اور خان صاحب نے ڈائریکٹلی بشرا عمران کو دی تھی. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اس وقت بشرا بی بی جو ہے وہ کے پی میں موجود ہیں, تو وہاں پہ پارٹی کے حوالے سے ان کا اب کیا رول ہے؟ کیا وہ میٹنگز میں بیٹھ رہی ہیں, احکامات جاری کر رہی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی کے تحفظات ہیں ان کے رول کے حوالے سے, جو کہ بالکل یعنی کھلے عام ان پہ بات ہو رہی ہے, کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے بشرا بی بی کو ان تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا ہے, ان کو کنوے کیا ہے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بشرا بی بی کی طرف سے ایک طریقے سے یہ غلط فیصلہ ہوا کہ ڈی چوک تک جانا ہے؟ میں نے دو دفعہ میں نے جھوٹ سنا ویب پہ بھی اور نیوز پہ بھی کہ بشرا عمران نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کو لیڈ کیا ہے, کہ جہاں پہ یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ آئندہ کیا پلان ہوگا. تو لیٹ می ٹیل یو کہ جس دن پہلی میٹنگ تھی, اس کے بعد جو بالکل فرسٹ میٹنگ تھی آفٹر دیٹ میسیکر, دا نائٹ آف اس کو ہم پونی رات کہتے ہیں, تو اس میں بھی بشرا عمران کے پاس اپنا فون نہیں تھا, وہ بالکل میٹنگ کا حصہ نہیں تھی. علی امین صاحب ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے 1-2 منٹ کے لیے اپنا فون لے کر آئے تھے, اور انہوں نے پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس کو یہی کہا تھا کہ میں جو بھی ساری باتیں ہوں میں خان کو بتاؤں گی. اور اس کے بعد اگلے دن پھر کہا گیا کہ انہوں نے کوئی 3 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کی, بالکل غلط, انہوں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی پولیٹیکل اس لحاظ سے بات نہیں کی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرا اپنا بھی یہی ہے تھاٹ کہ وہ خان صاحب سے ملنے کے بعد پھر خان صاحب کو جو بتائیں گے, اور خان صاحب بھی اس پہ جو ہے نا فردر ایکشن پلان دیں گے. تو وہ کیونکہ سیاست میں ہے نہیں, نہ وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, تو وہ ان کا نہیں ہے رول کہ وہ آئندہ کا جو ہے وہ دیں کہ کیا پلان ہونا چاہیے. مریم وٹو صاحبہ, بہت شکریہ آپ سے بات کرنے